وہ اعمال جن کو عام زبان میں کہیں گے ہم لعنتی اعمال ہوتے ہیں، اور یہاں وہ اعمال جن سے لعنت آتی ہے، اس سے مراد یہ کہ وہ اعمال جس سے اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت اس انسان پر ہوتی ہے، وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس درس میں وہ اعمال میں نہیں رکھوں گا جن فرشتوں کا تذکرہ ہے، صرف وہ اعمال دیکھیں گے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے لعنت بھیجی ہے۔ اس کا معنی کیا یہ بھی سمجھ لیں، اللہ اور اس کے رسول صرف انہی اعمال پر لعنت بھیجتے ہیں جو اول حرام ہو اور حرام میں اتنے زیادہ شدید ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پھر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ تو گویا اگر کسی عمل کے تعلق سے کتاب اور سنت میں یہ آتا ہے کہ اس پر لعنت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال سب سے پہلے تو حرام ہے، اور حرام اتنا شدید حرام ہے، اتنا زیادہ حرام ہے کہ اس کی حرمت اور حرمت کی زیادتی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو وہ اعمال جن پر لعنت بھیجی گئی ہے یہ وہ حرام اعمال ہے جو حرام تو ہے ہی، لیکن حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو اتنے شدید ناپسند ہے۔ حالانکہ حرام بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن لعنت کیے گئے اعمال وہ حرام اعمال ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اتنے شدید ناپسند ہے کہ یہ بد دعا دی جاتی ہے کہ تو رحمت سے محروم ہو جا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے محروم ہو جانا، تو یہاں اللہ اور اس کے رسول یہ کہتے ہیں کہ اس پر لعنت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا ایسا حرام کام جو اتنا شدید اور زیادہ حرام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس حرام کے کرنے والے پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، اپنی رحمت سے اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اور رسول کا لعنت بھیجنا یہ معنی میں کہ رسول دعا دیتا ہے یا دعا کرتا ہے یا بد دعا، جس کو ہم زبان میں بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس حرام کے ارتکاب کرنے والے کو تو رحمت سے محروم کر دے۔ تو جب کسی عمل کے تعلق سے لعنت کا لفظ آئے تو اس کو معمولی اور مذاق کبھی مت سمجھیے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اور جس دور سے جس کو ہم کہیں گے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں حرمت کردہ چیزوں کو بہت معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور ایسا حرام کام جس کے لیے بد دعا بھی کی گئی، جس کو لعنت کہا جاتا ہے، وہ کام اتنے معمولی ہو چکے ہیں، اور حرام کاموں کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں، جس کو عام زبانے میں کہیں گے کہ چلتا ہے، جینے کا طریقہ ہے، اس کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم کون سی دنیا کی بات کر رہے ہو؟ اس دنیا میں تو اس کے بغیر چل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ رشوت کا معاملہ ہو، سود خوری کا معاملہ ہو، والدین کی نافرمانی کا معاملہ ہو، اسی طرح شراب، منشیات اور نشے کا معاملہ ہو، اسی طرح جو ہے بہت سارے حقوق العباد میں حق مارنا ہو، چاہے والدین کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، ٹھیک ہے، مانگنے والوں کا، وہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، عام زبان میں کہوں تو بہت ایزی لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ چلتا ہے، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، اور یہ بھی تصور کرتے کبھی کبھار کہ اگر یہ اعمال واقع میں لعنتی ہے یا غلط ہے تو تھوڑے دن کا عذاب بھگت لیں گے، چلو دنیا بھی سنور جائیں گے اور آخرت بھی بنا لیں گے۔ مطلب کچھ لوگ گناہ اس لیے بھی کرتے حرام کام کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا کر لیے تو دنیا بھی عیش میں گزار لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جلیں گے، نکل کے آ جائیں گے، اور پھر تو جیسی زندگی ویسی چلیں گی۔ تو میں ایک بات بتا دوں، جو لوگ اس بنیاد پر حرام کام کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر جہنم میں جا کے آ جائیں گے، یاد رکھیے یہ تکبر کی بنیاد پر گناہ ہے، اور ایسے شخص کو اللہ جنت میں نہیں ڈالے گا۔ پھر یاد رکھیے، دوسرا جو تکبر کی بنیاد پر نہیں، کسی وجہ سے گناہ کر لے رہا ہے، بخشش کے چانسز ہے، لیکن جس بات کو اللہ کہہ رہا ہے حرام ہے تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ تھوڑی سزا دیں گے نا اللہ، منظور ہے، چلو سزا دے دو اور ہم کو ڈال دینا جنت میں۔ تو یہ تکبر کی بنیاد پہ ہم کراس کر رہے باؤنڈری لائن، جس کو عام زبان میں کہوں تو اگر آپ کے لیے قانون بنایا جائے کہ اس قانون کو توڑو گے تو فائن لگے گا، تو اگر آپ یہ کہیں کہ چلو فائن لیتے جاؤ، قانون توڑنے دو میرے کو، چلو فائن لیتے جاؤ، قانون توڑنے دو، تو پھر اس سے فائن نہیں لیا جائے گا، اس سے سخت قانون لاگو کیا جائے گا، اس لیے کہ جس کو وائلیشن کہا جاتا ہے، قانون کو توڑنے کی سزا دی جا رہی ہے، وہ سزا بھگتنے کو تیار اور کہہ رہا چلو میں بھگتوں گا، بس مجھے گناہ کرنے دو، تو اس کا مطلب وہ کبر، تکبر کی بنیاد پر کہ اللہ نے حرام قرار دیا نا، تھوڑے دن جہنم میں ڈالیں گا اور کیا کریں گا، چلو۔ تو یاد رکھیے اللہ پہ کوئی تیری اور میری زور زبردستی نہیں ہے کہ گناہ کر کے یہ کہوں گی اب ہو گیا نا سزا ڈال دے، وہ اللہ کا فضل ہوگا تو ڈال دیں گا، اور اللہ انہی پر فضل کرے گا جس سے گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، اور گناہ ہوتے بھی ہے تو انجانے میں ہو جاتے ہیں، اگر جان بوجھ کے کرتے ہیں تو سخت توبہ کر لیتے ہیں، توبہ تو نصوحہ کر لیتے ہیں، سچی معافی مانگ لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس گناہ کو نہیں دہراتے ہیں۔
لیکن ہرگز کبر کی بنیاد پر. اس کی دلیل دیتا ہوں. یہودیوں نے تکبر کیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو کہا اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو کتنے دن جائیں گے, انبیاؤں کے خاندان سے ہے نا, بھگت لیں گے, سزا نکل کر چلے جائیں گے. تکبر کی بنیاد پر حق کا انکار کیا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں گناہ ہو جائے سزا ملیں گی الگ بات ہے, لیکن تکبر کی بنیاد پر چلو دے دیں گے اللہ سزا تھوڑے دن, کیا ہوتا. ارے بھائی یہ حرام ہے, حرام میرے کو معلوم, کیا ہوگا زیادہ زیادہ اللہ سزا دیں گے تھوڑے دن. ذرا سوچیے تو صحیح, 50,000 سال کے برابر جس جگہ کا ایک دن ہو, اللہ نہ کرے اگر ایک شخص کچھ دنوں کے لیے بھی چلا جائے تو اندازہ لگائیے 50,000 ایئرس کے ایکویولنٹ ایک دن, ایک اگر دن ہو کہیں کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے معمولی سزا ہے؟ دنیا کی 50-60 سال کی زندگی اندازہ لگائیے. سردی زیادہ ہوگی تو پریشان, سردی کم ہوئی تو پریشان. گرمی بڑھ گئی تو پریشان, گرمی کم ہوئی تو پریشان. کھیتی جو کرتے معلوم گرمی کم ہونے سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بارش زیادہ ہوگی تو پریشان, بارش نہیں ہوئی تو پریشان. سردی زیادہ ہوگی تو جلد خراب ہو جا رہی, گرمی زیادہ ہوگی تو جلد جو ہے فلاں ہو جا رہی. فلاں مطلب دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں 50-60 سال اس موسم کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے. تو اندازہ لگائیے جہنم کے بارے میں یہ سوچنا یا تھوڑے بہت گناہ کر لیں کیا ہوں گے, تھوڑے دن جلیں گے. اگر تھوڑے دن بھی اندازہ لگا لے تو 50,000 سال کے برابر ایک ایک دن ہے. 50,000 ایئر کے ایکویولنٹ ایک ایک دن ہے, سنگل ڈے ہے. اندازہ لگائیے تو کوئی معمولی ہے یہ عذاب. 50 سال کی زندگی کتنی محال ہوتی گزارنا, اور اتنی آرام دہ حالت کے اندر. تو یاد رکھیے کبر کی بنیاد پر ہم جو ہے گناہ نہ کریں. ایک روایت آتی صحیح بخاری کی, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں سارے لوگ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی اچھی باتیں پوچھتے تھے, اور میں ہمیشہ جا کے فتنے اور فساد کی باتیں پوچھتا تھا, یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. مطلب سارے لوگ آ کر پوچھ رہے نماز پڑھے تو کیا, روزہ رکھے تو کیا, اور یہ آ کے پوچھتے تھے نہیں کرے تو کیا فلاں. مطلب وہ فوراً فتنے کے بارے میں پوچھ لیتے تھے, اور وہ کہتے کہ میں ہمیشہ آپ سے شر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا تھا تاکہ کہیں وہ مجھ سے ہو نہ جائے, اس لیے میں وہ پوچھتا تھا. مطلب سارے لوگ اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے, میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا, اس لیے پوچھتا تھا تاکہ, کیوں پوچھتا تھا, تاکہ میں جو ہے اپنے آپ کو سے بچاؤں, یا کہیں لا علمی کی وجہ سے میں اس میں چلا نہ جاؤں. مطلب معلوم نہیں اور وہ عمل کئی سالوں تک کرتے رہے پھر پچھتاوا ہو رہا. تو میں شر پوچھتا تھا, لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کیا کرنا ہے, اور میں پوچھتا تھا کیا نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابی شر کے تعلق سے سوال کرتے تھے, جبکہ لوگ خیر کے تعلق سے سوال کرتے تھے. اسی طرح آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں حرام کو ہم نے بڑا ہی معمولی سمجھ لیا. آئیے اب لعنت کسے کہتے ہیں اس کو جان لیں. لعنت کا لغوی ڈکشنری میننگ ہے دور کرنا, دور کرنا, اور اصطلاحی معنی مطلب جس کو کہیں گے ٹرمینولوجیکل میننگ, اصطلاح میں شریعت کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا لغت کا جس کو ٹرمینولوجیکل میننگ اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا. عام معنی ہے دور کرنا, اور اسلامک ٹرمز میں اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا. اس کی مثال ہے شیطان ملعون, جس پر لعنت ہوئی اس کو ملعون کہتے ہیں. لعنتی شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی, ملعون ہوا, اللہ کی رحمت سے قیامت تک کے لیے محروم ہو گیا, اور قیامت کے دن بھی محروم ہوں گا, اور وہ خود اور اس کا حزب, اس کا ٹولہ, اس کے ساتھ جو لوگ تھے سب لیکونوا من اصحاب السعیر, سب بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائیں گے. تو شیطان ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. تو لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا. اور جب ایک فرد کسی فرد کو کہتا ہے, ایک انسان کسی انسان کو کہتا ہے تجھ پر لعنت ہو, تو اس کا میننگ ہوتا ہے اللہ تجھ کو رحمت سے دور کر دے. اور اگر اللہ کی لعنت ہے معنی اللہ رحمت سے تجھے دور کرتا ہے یا ایسے انسان کو دور کرتا ہے. اور رسول کی لعنت کا معنی رسول بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے, اس پہ تو کرم فضل مت کرنا دنیا اور آخرت میں, ٹھیک ہے. لیکن لعنت کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے, لعنت کو کسی پر بلا وجہ نہیں بھیجنا چاہیے, اس لیے کہ لعنت جب کسی پر کوئی بھیجتا ہے وہ لعنت جاتی ہے, اس سے ٹکراتی ہے. جب وہ آدمی ویسا نہیں ہوتا ہے, اس کا لعنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے, آسمانوں کی طرف نکلتی ہے, آسمانوں کے دروازے لعنت کے لیے بند ہوتے ہیں, زمین پر آتی ہے اور اسی انسان کو لگ جاتی ہے جس نے لعنت کی تھی. تو اگر آپ کسی کو بیجا لعنت کرتے ہیں تو بیجا لعنت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ لعنت قبول نہیں ہوتی اور کرنے والے پر آ کر واپس لگ جاتی ہے, لعنت الٹی پڑ جاتی ہے عام زبان میں کہوں تو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کسی پر یوں ہی لعنت نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 سے فرما کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون, کہ اگر تم ان گناہوں سے بچتے رہو گے جو کبائر ہے, اور لعنتی اعمال سارے کبائر ہے, کبائر میں حرام میں سخت بڑے, مطلب کبائر میں اور بڑے اور سخت حرام گناہ ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ,
ہم نے جن کبائر سے تمہیں بچنے کا حکم دیا، اگر تم بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ایسی داخل کریں گے جو عزت والی جگہ ہو، مطلب تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو اگر ایک انسان اللہ کے رحمت چاہتا ہے، چھوٹے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو حرام کاموں سے بچے، لعنتی کاموں سے بچے، اس لیے کہ لعنتی کام حرام میں سخت درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے لائی ہے تاکہ ہم وہ کریں۔ اور جب اللہ اس کے رسول نے کسی چیز کا وعدہ کر دیا تو یہ وعدہ سچا اور پورا ہونے والا ہے۔ تو اگر کسی کو کہہ دیا جنتی ہے تو سچا وعدہ ہے، جنت میں جائیں گا۔ تو اگر کسی کو کہہ دیا یہ لعنتی ہے تو وعدہ سچا ہے اور وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل اور فکس اور طے ہے۔ میں اس لیے بات بھی رکھ رہا ہوں، ارے نہیں اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے نا، تو ہم کو جو ہے معاف کر دیں گا۔ ہاں یقیناً اللہ بڑا رحمان رحیم، مطلب معاف کرنے والا، انتہائی بخشنے والا، ودود انتہائی محبت کرنے والا، رؤوف بخش دینے والا، غفور معاف کر دینے والا، بہت ساری صفات وہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہی رب نے جو ہے مختلف دیگر صفات بھی اپنے تعلق سے بیان کی ہے۔ قہار ہے نا، خیر ڈال سکتا ہے، جبار ہے، سخت پکڑ سکتا ہے، اسی طرح محیط ہے، اعمال کے اعتبار سے ہم کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے نا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اگر ہم صرف بولیں گے نہیں اللہ معاف کر دے گا تو اسی جب اگر وہ معاف کر سکتا ہے تو گرفت بھی تو کر سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وہ کام جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے بچنے کی کوشش کرے اور اسلام کے دائرے میں کام کریں۔ آپ اسلام کے دائرے میں کام کریں گے تو کبھی مت سوچیے آپ کہ کبھی آپ رزق میں یا دنیا میں پیچھے رہیں گے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ ایک غلط فہمی ہوتی نہیں اگر ہم اسلام پہ چلے نا تو شاید روزی میں کمی ہو جائیں گی، دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ نسل، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، ان کے ایمان لانے کی اور نبی کی بعثت سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی دنیا کے اندر اور کیا مقام تھا، بتائیے مجھے۔ جن کو آج ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، اسلام سے پہلے کیا ان کی حیثیت اور کیا ویلیو تھی؟ نہ ان پر قیصر حکومت کرنا چاہتا، پرشین جو ہے رومن امپائر، نہ ان پہ خسرو حکومت کرنا چاہتا، نہ پرشین امپائر ان پہ، لوگ ان سے دور بھاگتے تھے ان کی جہالت کی وجہ سے۔ انہی میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، اس نبی نے انہیں تعلیم دی، انہیں اسلام سکھایا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا کے رہنما اور لیڈر اور حکمراں اور سلطان اور خلیفہ اور جو ہے انسانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور عربی زبان اور علم دینے والے لوگ بن گئے۔ تو اسلام نہ دنیا میں پیچھے کرتا ہے آپ کو، نہ آخرت میں پیچھے کریں گا۔ یہ دنیا میں بھی آگے بڑھانے والی چیز ہے، آخرت میں بھی آگے بڑھانے والی چیز ہے۔ تو حرام چیز کو اس لیے مت کیجیے کہ میں اس سے شاید آگے بڑھ جاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو ہمارے رب نے حرام قرار دیا ہے وہ ترقی کی اور ہمیں آگے لے جانے کی کبھی بھی وجہ بن سکتی ہے۔ آئیے وہ کام جس کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ کیا ہے، چند باتیں، چند اعمال آپ کے سامنے آج میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل جس کو انسان کرنے سے اللہ کی، اس کے رسول کی اور لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، وہ ہے انسان کفر کا اور شرک کا ارتکاب کرے۔ کفر اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کفر کا معنی ہے حقیقت کو، سچ کو، ستیہ کو انکار کر دینا، نہیں ماننا، ڈینائی کرنا۔ اور اسلام یہ سب سے بڑی حقانیت حق ہے، یاد رکھیے۔ اس کو جو ڈینائی کریں گا تو اس پر لعنت ہوتی ہے، اس کا انکار کرنے والے پہ لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 161 161 اور 162 میں فرمایا اور کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حق کا جاننے کے باوجود، اللہ فرماتا ہے، اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے والا انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی نفس کو ہر قسم کے شرک سے اور کفر سے پاک کرے، صاف رکھے، ورنہ ہم بھی اس لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی دی، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی دی وہ بھی لعنت، یہ مل اس پر لعنت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کی، اللہ تعالیٰ کی شخص پر لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بھی لعنت لانے والا عمل ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جس چیز سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچے، اس حرام سے بچے جس کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ شرک اور کفر ہم نہ کریں، اور ہر قسم کے شرک کو جانیے کیا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم سے یہ عمل نہ ہو
اور شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، اس نام سے میرا ایک تفصیلی عنوان ہے جس میں میں نے پورے قدیم اور جدید شرک جو لوگ کرتے تھے اور کرتے ہیں ان کو گنوانے کی کوشش، کم بیش 25 اقسام کے شرک جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں میں نے اس میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھیں، جانیں، شرک کی حقیقت کو سمجھیں، کفر کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے دوسرا وہ کام جس سے کرنے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے یا انسان پر لعنت ہوتی ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنا، ایڈیشنز کرنا، اس میں بڑھانا۔ یاد رکھیے جس کو ہم تحریف کہتے ہیں، مطلب کسی چیز کو بڑھا دینا۔ اور جس کی اگر مثال لینا ہے تو یہودی تھے جنہوں نے توریت میں تحریف کر دی تھی، اضافہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے زنا کیا۔ اب جب اس کو، یہودی تو جانتے تھے کہ ہماری کتاب میں اس کی سزا سنگسار ہے، سزائے موت ہے، سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، شاید کچھ رعایت مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ عورت لائی گئی تو آپ نے کہا تمہاری کتاب میں جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ میرا بھی ہے، توریت کا جو فیصلہ وہ میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا توریت میں تو کوئی فیصلہ نہیں اس کے بارے میں۔ تو کہا ٹھیک ہے لاؤ توریت لائی گئی۔ جب توریت لائی گئی اور ایک آدمی جو اس کو پڑھتا تھا، چونکہ توریت عبرانی زبان میں تھی اور یہ عربی زبان جانتے تھے اور عام یہودی عبرانی نہیں جانتے تھے، اب ان کے علماء لائے گئے۔ اب کیا کیا اس آدمی نے جو پڑھ رہا تھا توریت، پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ جو عورت جو ہے زنا کرے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے پڑھا جو عورت یا جو مرد زنا کرے اسے سنسار کر دو، لیکن اگر مالدار ہو تو کچھ لے کر چھوڑ دو۔ تو ایک صحابی تھے جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو ذرا ہے سٹاپ کرو بولنا، اور وہ بتاؤ بولنا کہ مالدار ہو تو چھوڑ دے کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جب پڑھا گیا تو اس میں وہ لفظ ہی نہیں تھا مالدار ہو تو چھوڑ دے، اس نے اضافہ کر لیا۔ کیوں؟ تھوڑے سے فائدے کے لیے ایڈیشن کیا، تحریف کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا، پڑھنے لگا، اور ہو سکتا ہے دو الگ الگ حصے ہوں، دوسری بات یا ایک ہی قصہ ہو، پہلے یہ پڑھا بعد میں۔ اس نے کیا کیا، جو یہودی ربی پڑھ رہا تھا پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے جہاں سنسار کی آیت تھی اس پہ انگلی رکھ کے اس کے اوپر کا پڑھ رہا ہے اور اس کے نیچے کا پڑھ رہا ہے۔ مطلب تحریف دیکھیے، اس نے توریت کی اس آیت پہ انگلی رکھ دی اور اگلا پڑھ رہا اور پچھلا پڑھ رہا ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس سے کہو یہ انگلی ہٹا کے پڑھے۔ جب انگلی ہٹا کے پڑھے تو لکھا ہوا تھا جو زنا کرے اسے، جو شادی جن کی نہیں ہوئی مرد عورت کی وہ عمل کرے جو میاں بیوی کرتے ہیں تو اس کو کہتے زنا، ٹھیک ہے۔ تو کہا اس نے زنا کیا تو سنسار کر دو۔ تو یہودی اپنی کتاب میں کیا کرتے تھے، تحریف، زیادتی کیوں کرتے تھے، ثمناً قلیلا، تھوڑا سا کچھ قیمتی چیز کمانے کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ کبھی کبھار چونکہ اللہ کی کتاب کی تو اللہ نے حفاظت لے لی، قیامت تک ذمہ داری لے لی کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ان نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو اتارتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کے معنوں کو بھی تبدیل کرنا تحریف میں گنا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے علماء کا قول نہیں، کچھ علماء کا یہ قول ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا 6 لوگ ایسے جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، مطلب جن پر میں خود بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ لعنت کرتا ہے۔ میں 6 نہیں رکھوں گا چونکہ ایک بعد میں آتے جائیں گے باقی 5 بھی۔ تو اس میں آپ نے فرمایا اور کہا ایک وہ جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کرے، ایڈیشنز کرے جو اس میں نہ ہو، اور اضافے کے لیے علماء لکھتے ہیں الفاظ کا اضافہ بھی ہے اور ساتھ میں الفاظ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس چیز کا بھی اضافہ ہے کہ معنوں کو بدل دے، حالانکہ اس کتاب میں یا اس معنی کو یا اس معنی میں وہ کتاب نازل نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ کام جس سے کرنے سے لعنت ہوتی ہے انسان، وہ حرام کام جس سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے نبی کی یا فرشتوں کی، ان میں تقدیر کا انکار کرنے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ اب آپ کہیں گے ماشاءاللہ مسلمان کون تقدیر کا انکار کرتے ہیں؟ یہ تو اسلام کا چھٹا پلر ہے، چھٹا ستون ہے۔ آمنت باللہ وملائکتی کتبی رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان کیا، اچھا ہے یا برا ہو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یہ ایمان ہے۔ اب اس میں ہم کیا کوتاہی کر بیٹھتے ہیں تقدیر پر ایمان میں؟ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اب انتقال ہو گیا، دواخانے نہیں لے گئے تو کیا بولتے بہت سارے لوگ، دواخانے لے جاتے تو بچ جاتے تھے۔ کیسے بچتے تھے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے۔ اللہ نے جب موت لکھ دی ہے تو کیسے بچتے تھے وہ مجھے بتائیے، اور کون بچا سکتا تھا بتائیے؟ یہ بول دیتے ہیں باتوں باتوں میں۔ گھر میں چوری ہو گئی، اتنے مالدار لوگ ہیں محلے میں، اللہ کو ہمارے گھر ملا تھا چوری کے لیے، وہ تقدیر تھی آپ کی، اللہ آزما رہا ہے اس کے ذریعے۔ اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، وہاں ڈاکے نہیں پڑتے، وہاں چوریاں نہیں ہو رہی، سب کو اتنے بچے، وہ تو نہیں مرتے، ہمارا ایک ہی بچہ تھا، اللہ نے ہم سے وہی چھین لیا۔ تقدیر کو کوسنا ہی، تقدیر کو برا بھلا کہنا ہے۔ یا کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے تقدیر میں لکھے نہیں ہے، وہ خود بخود کرتا ہے، یہ اچھائیاں لکھی ہوئی ہے، برائی لکھی ہوئی نہیں۔
اچھائی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، برائی نہیں ہے، تو برائی جو کر رہا ہے انسان خود سے کرتا ہے، اچھائی تقدیر میں ایسا نہیں ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، اچھا اور برا دونوں اللہ کی طرف سے۔ اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ برا کیوں کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے بات ایک ہے، سکہ ایک ہے، دو پہلو ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ چور نے چوری کی تو چور کے لیے چوری کرنا دنیا میں اعتبار سے خیر ہے نا، اس کو تھوڑا فائدہ ہو گیا، پیسے چرا لیا۔ اور جس کے گھر چوری ہو اس کو کیا ہوا؟ شر، ارے میرے گھر چوری ہو گئی۔ تو چور کا چوری کرنا چور کے لیے خیر اور سامنے والے کے لیے شر، چیز ایک ہی ہے، پہلو دو ہے، لیکن چور کے لیے خیر، سامنے والے کے شر۔ اب چور پکڑا گیا اور ہاتھ کاٹا گیا، چور کے لیے چوری شر اور مالک کے لیے خیر، اس کا پیسہ واپس مل گیا، اس کو چیز ایک ہی ہے، چینجز نہیں ہے اس میں، پہلو لیکن دیکھیے اس کے، چور نے چوری کی اس کے لیے فائدہ، سامنے والے کے لیے نقصان، چور پکڑا گیا اس کے ہاتھ کاٹا گیا اس کے لیے نقصان، سامنے والے کے لیے واپس فائدہ اس کے مالک کو، چیز ایک ہی ہے۔ اللہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانیں ہم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں۔ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور کہوں کہ دیکھیے میں ذرا مصیبت میں ہوں، پریشان حال ہوں، اور یہ میرے جیب میں ایک پیلا ٹکڑا ہے 2 تولے کا ہے، آپ پلیز اس کو لے لیں، 23,000 تو ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، آپ 20 سے لے لیں اور 40,000 دے دو، تو آپ بولیں گے ارے فیض بھائی شرمندہ کیا کرے، لائیے لیجیے 40,000 روپئے۔ آپ بولیں گے فیض بھائی آپ واقعی پریشان ہیں، تو گروی رکھوں یا کیا کرنا ہے؟ نہیں میں آپ کو بیچنا چاہ رہا، اچھا ٹھیک ہے پھر تھوڑا جانچ لیتے ہیں۔ میرا بھروسہ نہیں ہے، میں نے لایا اور آپ جانچ رہے، اتنے لوگوں کو تقریر دیتا میں، لوگوں نے اتنا میرے کو فلاں سے نہیں فیض وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہے جانچ؟ جب آپ سچے ہیں تو جانچنے میں کیا ہے؟ تو دنیا میں بھی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا، ہم جانچتے ہیں، تو جب ہم بھی کہتا ہم ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے تھوڑا سا آزمائش سے گزر جاؤ۔ تو یہ آزمائش کو ہم شر سمجھتے ہیں، لیکن وہ خیر آخرت کے اعتبار سے اس بات کو یاد رکھیے، ہر آزمائش، زندگی، موت، بیماری، اچھا سب خیر ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے بندے پہ اللہ آزمائش لاتا ہے حتیٰ کہ جب اپنے رب سے آخرت میں ملیں گا تو اس کے سر پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گا، چونکہ آزمائش سب دھل جائیں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر کو برا بھلا کہنا یہ بہت بری بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے یا جھٹلانے والے پر اللہ تعالیٰ کی، میری اور ہر نبی کی لعنت ہو، یا لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی، میری، آپ نے فرما رہے، اور ہر نبی کی لعنت ہے کس پر؟ جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ تو ہمیں تقدیر پر ویسا ہی ایمان لانا چاہیے جیسا اس پر ایمان لانے کا حق ہے، یاد رکھیں۔ وہ آگے وہ کام جسے کرنے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان کاموں میں سے ایک کام ہے کہ نبی کی نافرمانی کرنا، اس سے انسان پر لعنت آتی ہے، وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، جو ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس پانی کا جو حصہ ہے وہاں مجھ سے پہلے مت پہنچنا، یا اس کو اپنے قبضے میں مت لینا، چھوڑ دینا۔ لیکن کچھ منافق بھاگتے ہوئے گئے اور حکم کے خلاف، نبی نے نہیں کہا تھا، معصیت بولتے مطلب جو گناہ کیا، غلط الٹ کام کیا، فوراً پہنچ گئے اور حکم کی خلاف ورزی کی، بلکہ نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ وہاں پہنچ کر پانی پر قبضہ بھی کر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا قبضہ مت کرنا، پانی پہ چھوڑ دینا، اس کو قبضہ کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایسا کیا۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں ہر وہ کام جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر یا ان کے حکم سے ہٹ کرو، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یاد رکھیے لعنت، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہو، اللہ تجھ کو محروم کر دے رحمت سے، یہ معنی ہے نبی کا لعنت بھیجنا، محرومی مطلب رحمت سے محروم ہونے کی بد دعا ہے۔ تو نبی کی معصیت کرنا یہ لعنتی عمل ہے، اور یہ روایت مسند احمد کی تھی۔ اسی طرح وہ کام جس سے کرنے سے انسان پر جو ہے لعنت آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سنت کو ترک کر دے، معمولی سمجھ کے یا یوں ہی بس کیا ضروری تھوڑی ہے، سنت کو ترک کر دے، یہ لعنتی عمل ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پچھلی روایت میں بات واضح ہے کہ انہوں نے معصیت کی، سنت کے خلاف کام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی۔ اسی طرح جو ہے بدعت کو رواج دینے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ بدعت سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ دین میں کوئی نیا کام، ایسا کام جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، اس کو ثواب سمجھ کے اگر ہم کریں تو وہ بدعت ہے۔ اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم نے دن، مہینے، گھڑیاں، سالوں کے اعتبار سے پتہ نہیں لا تعداد بدعتیں ایجاد کر دی ہیں۔ اور کوئی بدعت کہے تو ہنستے بھی رہے، نہیں بدعت تھوڑی رہتا تھا کچھ بھی، تم تو کچھ بھی بولتے، ہر چیز کو بدعت کرتے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اس سے زیادہ اور کم ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ جو بھی زیادتی اور کمی کریں گا وہ بدعت کریں گا۔ تو بدعت کو رواج دینا
ٹھیک ہے، اس لیے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعتی کو اپنا ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی، اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ جس نے بدعت کو ایجاد کیا، نئی نئی چیزیں دین میں نکالی اور اس کے بعد بدعتی کو پناہ بھی دیتا ہے، رکھتا بھی ہے یا کھلاتا اور پلاتا بھی ہے، اس کا ٹھکانہ دیتا ہے اس کو، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس روایت میں یہ مسند احمد کی آپ نے فرمایا کہ اس پہ لعنت ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، جو مدینہ کے اندر جو ہے بدعت ایجاد کرے، بدعتی کو پناہ دے، اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی لعنت، اور نہ اس کے اللہ کوئی نفل نہ کوئی فرض اعمال کو کبھی قبول کریں گا، تو لہٰذا بدعت سے ہم بچیں۔ اسی طرح وہ کام جسے کرنے سے اللہ کی لعنت آتی ہے، جو ہے اس میں ایک کام ہے کہ قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا۔ میری بات تھوڑی سی اٹھ پٹانگ لگیں گی آپ کو بھی، لیکن میں آپ کے سامنے کم و بیش اس معاملے میں 7 سے 8 حوالے صحیح روایتیں رکھوں گا پوری کی پوری، اور بتاؤں گا کہ یہ بہت سخت عمل ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں، کہ کسی کی قبر کے بازو مسجد کو تعمیر کر دیتے ہیں تاکہ زیارت کرنے والے وہاں نماز پڑھے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے اور لعنتی عمل ہے میرے بھائی، لعنتی عمل ہے۔ میں بتاتا ہوں پہلی روایت، صحیح بخاری کی حدیث آپ سے فرماتے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہود اور نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کی یہود اور نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر دی، مسجدیں بنا لی تاکہ زیارت کرنے والے آئے تو نماز بھی پڑھے۔ انبیاء کی، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری ایام تھے آپ کے زندگی کے، بالخصوص آخری 3 دن، ان 3 دنوں میں آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ بے ہوشی سے آپ جب بھی اٹھتے تو یہ الفاظ آپ ضرور کہتے، لعنت یہود والنصارى، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودی اور نصرانیوں پر، اتخذ قبور انبیاء مساجد اللہ، انہوں نے اللہ جو کہ اللہ کے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر دی ہے۔ تو گویا آخری وقت بھی آپ یہ جملہ ادا کرتے رہے کہ یہ لعنتی عمل ہے، اللہ یہود اور نصرانی پر کیا کرے؟ لعنت کرے۔ آئیے اسی طرح جو ہے تیسری روایت جو صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، کہا کہ اس حدیث کے الفاظ، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو قتل کرے، ہلاک کر دے، برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، زمین سے مٹا دے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا منع ہے تو دیگر کا تو نمبر ہی نہیں آ سکتا، جب سب سے افضل لوگوں کا نہیں ہے تو باقی کا کیا ہے۔ اس بات کو میری آپ تعصب سے مت سنیے کہ میں آپ کے خلاف ہوں، یہ بات ہمارے نبی محترم کی ہے، جن سے آگے بڑھنا ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، اور جو نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اور اپنے نبی کی ہر بات کو امین اور ان لے لیتا ہے کہ اگر میرے نبی کی بات ہے تو یہ بھی میری بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں فرمایا قتل کرے، انہوں نے کیا کیا؟ قبروں پر مسجدیں بنا دی، لعنت بھیجی آپ نے ان لوگوں پر۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں، فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں، اس کی تفسیر میں لکھتے اور فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ لاحق ہوا کہ میرے وفات کے بعد لوگ یہود اور نصارہ کی طرح میری قبر کی بھی ایسی تعظیم نہ شروع کر دے جیسے انہوں نے کی تھی، جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بطور تعظیم انہیں مساجد کا درجہ دے دیا تھا۔ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجنے سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اس بات کی طرف اشارہ کرنا جو مقصود تھا کہ لوگ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں اور وہ بھی قابل مذمت نہ ہو جائے۔ فتح الباری میں آپ اس کی شرح کرتے ہیں۔ آئیے اسی طرح تیسری روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، کہا یاد رکھو تم سے پہلے کے کچھ لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے، خبردار تم قبروں پر مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں سختی کے ساتھ اس کام سے روک کر جاتا ہوں دنیا سے، سختی کے ساتھ۔
پچھلے لوگوں نے یہ مسٹیکس کی، تم ان مسٹیکس کو مت دہرانا۔ یہود و نصارہ نے غلطی کی، اپنے انبیاء اور صلحاء نیک لوگوں کی وفات کے بعد قبروں پر مسجدیں بناتے تھے۔ میں تمہیں سختی سے وارن کر رہا ہوں، یہ غلطی تم امت مسلمہ مت کرنا۔ مسند احمد کی روایت میں آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، اس جو ہے عالم رنگ وہ بو میں بدترین لوگ وہ ہے، دنیا اور کائنات میں سب سے بدترین بیکار لوگ وہ ہے۔ کون ہے؟ بدترین لوگ وہ ہے جو اپنے انبیاءوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ سب سے بدترین اور بیکار لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کتنی سخت ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اس روایت کے الفاظ جو مسند احمد میں یہ ہے، وہ لوگ بدترین ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوں گی اور وہ قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے ہوں گے۔ کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ کہتی ہے جو بخاری کی روایت ہے، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاءوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو جشع، حبشہ، ایتھوپیا جو پہلی ہجرت ہوئی تھی گئی تھی، وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ نصرانی اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر مسجد بناتے تھے، عبادت گاہ۔ تو آ کر کے اللہ کے رسول جب گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنا دیتے، عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بخاری کی حدیث میں یہ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر مسجدیں بنا لیتے ہیں، وہاں جو ہے ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے۔ ایک صحابیہ نے یہ چیز دیکھی تھی، اپنے نبی سے کنفرم کر لیا، نبی نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ عمل جو لعنت لاتے ہیں، اس عمل میں ایک عمل ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحبتیوں کو، جس نے آپ کے ساتھ ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، دیکھا، ان کو برا اور بھلا کہنا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک صحابہ کا بڑا مقام ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے، یہ ان کا مقام ہے، لہٰذا ان پر لعنت بھیجنا بہت برا عمل ہے۔ معجم الکبیر میں جو امام طبرانی سے ایک روایت لاتے ہیں جس کے الفاظ یہ، جو شخص میرے صحابہ پر زبان تان یا زبان دراز کرے گا، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوں گی۔ تو صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ لعنتی عمل ہے۔ اسی طرح جو ہے مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کرنا لعنتی عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، مدینہ طیبہ جبل ایر سے لے کر غار ثور تک جو ہے حرم ہے، جو شخص اس شہر میں بدعت کو رواج دیتا ہے یا کسی بدعتی کو جگہ فراہم کرتا ہے، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی نفل یا فرض عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو مدینے کے اندر بدعت ایجاد کرنا، ایک روایت میں الفاظ مدینے میں ظلم کرنا یا لوگوں کو ڈرانا، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، نہ اللہ اس کی نفل عبادتیں قبول کرتا ہے نہ ہی فرض عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے نہ مدینے میں بدعت ایجاد کرے، نہ مدینے کے لوگوں کو ڈرائے، نہ ان پر ظلم کرے۔ اسی طرح اللہ کی حدود قائم کرنے میں جو آدمی رکاوٹ بنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدود سمجھتے نا، کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے اسے قتل کیا جا رہا ہے، اور کوئی آدمی حدود بن رہا ہے، بیچ میں رک جا رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ تو بھی کریں گے اپن بچانے کے لیے، فلاں کریں گے۔ حدود میں آڑ بننا مطلب اگر کسی آدمی پر کوئی جرم ثابت ہو جس کی وجہ سے سزا سنائی جا رہی ہے، اس کے بیچ میں آڑ بننا، یہ بھی لعنتی عمل ہے۔ اور اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو شخص قصاص یا دیت میں رکاوٹ بنتا ہے، قصاص خون کا بدلہ خون، دیت خون کے بدلے کچھ لے کر چھوڑ دینا، قصاص یا دیت میں رکاوٹ بنتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے کسی قسم کی عبادت فرض یا نفل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے جو خون کے بدلے خون مطلب قصاص کے بیچ میں آ جائے، آڑ بن جائے، نہ کرنے دے وہ ایکسیکیوشن، اور اسی طرح دیت، کسی نے خون کیا تو اس کے بدلے کچھ جرمانہ جو ہوتا ہے، سامنے خاندان والے کہے کہ ٹھیک ہے اس کو سزائے موت مت دو لیکن کچھ نہ کچھ جرمانہ دیا جائے، تو دیت دونوں کے بیچ میں آنے والوں پر جو ہے لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح والدین کا جو شخص نافرمان ہوتا ہے وہ بھی لعنتی عمل ہے، یاد رکھیے، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے لعنتی عمل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اس شخص پر لعنت ہے
جو اپنے والدین پر لعن طعن کرتا ہے، اس شخص پر لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعن طعن کرتا ہے۔ مطلب جو شخص اپنے والدین پر لعن طعن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بات میں وضاحت کر چکا ہوں کہ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اور والدین کے حقوق کے نام سے پوری تفصیلی ہم نے بات اس سے پہلے دیکھی تھی کہ ان کے کیا حق ہے۔ تو لہٰذا والدین پر جو لعن طعن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی اپنے کبھی والدین کو لعن طعن نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں والدین پر لعن طعن کرتے ہیں، پیدا کیے، پڑھائے نہیں، کائکو کیے کہ ایسا، ابا تھوڑا یہ کر لے تو کیا جاتا تھا، اگر وہاں تھوڑی رشوت لیتے تو آج ہم کہاں کے کہاں نکل جاتے تھے، ان کے بچے کہاں نکل گئے، ہمارے ابا۔ لعن طعن مت کیجیے، جو آپ کی تقدیر سے تھا آپ کو ملے گا، جو اس کی تقدیر سے تھا وہ اس کو مل گیا۔ ہاں آپ کو لگتا ہے آپ کے والد سے یہ خطا یہ غلطی ہوئی تو آپ وہ غلطی مت کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ، معاملہ سمپل ہے، ایک دم سمپل ہے، آپ مت کیجیے۔ لیکن اب لعن طعن کر کے کوئی فائدہ نہیں، چونکہ والدین پر لعن طعن کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ عمل جس سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ عمل ہے خطا رحمی کرنا، رشتوں کو بلا وجہ بنا شرعی عذر کے توڑ دینا، اس پر لعنت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت سے رحم چمٹ کر عرض کرنے لگا، اور رحم نے کہا اے اللہ لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، میں اس وقت تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ جو تیرے ساتھ حسن سلوک کریں گا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اور جو تیرے سے رشتہ توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ توڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی اور رحم اس پر خوش ہو گیا، یہ ٹھیک ہے۔ رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رحم ہے۔ اور رشتے رحم سے ہی ہوتے ہیں نا، پیدائش سے آ جاتے ہیں ننیالی اور ددیالی رشتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا رحم نے دعا کی، گڑ گڑایا، اللہ نے قبول کی، تو رحم اس پر خوش ہو گیا، اور جو ایسا نہ کرے ظاہر سی بات ہے وہ لعنتی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بلا وجہ لوگوں میں دوری پیدا کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ بلا وجہ لوگوں میں دوری پیدا کرنا، ڈفرنسز ڈالنا، خام و خواہ کے اختلافات پیدا کرنا، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اور اس تعلق سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ایسے شخص پر لعنت کی جو والدہ اور بیٹے اور بھائی میں جدائی کر دیتا ہے، ماں اور بیٹے میں اور بھائی میں ڈفرنسز ڈالنے والے پر، جدائی ڈالنے والے پر، دوری ڈالنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، یاد رکھیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ماں بیٹے میں دوری ڈالنے کی کتنی کوششیں لوگ کرتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرا بیٹا اتنا فرما بردار نہیں، ان کا بیٹا ہے، وہ بیٹے کو دور کر دیتی، بیٹے امی کی بات اتنی کیوں مانتے ہیں آپ؟ اگر آپ امی کی اتنی بات مانیں گے تو ایسا تھوڑی چلتا دنیا میں، لوگ بولیں گے کہ ماں کا غلام ہے یہ تو۔ آپ سمجھدار ہوشیار ہے، کچھ باتیں ماننا اور کچھ باتیں ٹال دینا ضروری تھوڑی ہے۔ یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ سمجھائے، مقصد ہے دونوں میں دوری ڈالے کہ ان کا بچہ کیسا اطاعت گزار ہے، اپن اس کو ویسے کر دو جیسا اپنا بچہ ہے نا۔ یہاں وہ عورت بھی ہو سکتی ہے جو بیوی بن کر آئے اور اپنے شوہر سے کہے کہ جو اپنے ماں سے دور ہو جاؤ بنا شرعی عذر کے، وہ بھی یہاں مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی بہکار ہے۔ شرعی عذر پھر میں کہہ رہا ہوں الگ چیز ہے، لیکن بنا شرعی عذر کے کہ میرے کنٹرول میں ہونا، میرا شوہر فلاں ہونا، وہ بھی شامل ہے۔ بھائی میں جو جدائی ڈالے ہے نا، ارے یار یہ دو بھائی بہت محبت سے رہ رہے، چلو پھر اب دیکھنا ہے ان کو، پلاننگ کر کے بالکل سب لوگ مل کے کہ ان کو الگ کرنا ہے دونوں بھائیوں کو، اور جدائی ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، ہر ممکن۔ لیکن یہ ہرگز جدائی نہیں کہ کوئی انسان نکاح کے بعد الگ رہنا چاہیے پردے کے مسئلے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ جدائی میں نہیں آئیں گے۔ جدائی وہ ہے جو دلوں کو الگ کر دے، یہ تو کبھی تو ہوتا ہے انسان ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے لگے ہوتے ہیں، اور کبھی حالت یہ ہے کہ دو لوگ ایک دیوار کی آڑ سے رہتے ہیں لیکن دور ہزاروں میل دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جدائی سے مراد وہ جدائی جو دلوں کو الگ کرنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیے۔ تو لوگ بہت غور کریں اور کسی کو کسی سے دور کرنے کی خواہ کوشش کبھی نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک مرد کا دوسرے مرد سے بدفعلی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ روایت کے الفاظ اس طرح سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا یہ مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا وہ ملعون ہے، جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا وہ ملعون ہے۔ اسی طرح
حیوانات کے ذریعے اپنے جنسی تسکین کرنے والا بھی ملعون ہے۔ اور آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت، جو شخص کسی حیوان سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرے وہ ملعون ہے۔ اس انسان کو بھی اور اس جانور کو، انسان کو سنسار سزائے موت اور اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ بہت سخت بات ہے اور یہ بہت بڑی فاحش ہے، بہت بڑی فاحش ہے، اس کو بیسٹیلٹی کہتے ہیں، بہت بڑی فاحش ہے، اسلام نے اس کو ملعون قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے حیوانات کا مصلاح کرنا مطلب زندہ جانوروں کو اذیت پہنچانا، جیسے کہ ایک پرندے کو لگا دے زندہ ہے اور اس پر پھر پریکٹس کریں جو ہے تیر اندازی کی یا اپنے ہتھیار سے کہ کتنا شوٹ جو ہے ہمارا ہتھیار سے ہم کتنا باریکی اور نفاست سے جو ہے کسی چیز کو مار سکتے ہیں، یا پھر کسی جانور کو زندہ ہو کسی اعضا کو، کان کو، اس کو کاٹ دینا زندہ کے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مصلاح۔ ٹھیک ہے، تو کسی حیوان کا مصلاح بنانا یہ اسلام میں ملعون عمل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا، اللہ تعالیٰ نے شخص پر لعنت کی ہے جو حیوانات کا مصلاح کرتا ہے۔ حیوانات، زندہ حیوان کو تکلیف دے رہا ہے، زندہ ہے پر کاٹ دیا، زندہ ہے پیر توڑ دیا، زندہ ہے لگا کے نیم کی پریکٹس کر رہا ہے، مطلب اپنے جو ہے نشانی کو جو ہے اچھا بنا رہا ہے، یہ بہت سخت جو ہے اسلامک گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مدینہ کی گلی سے جا رہے تھے اور کچھ بچے ایک زندہ چڑیا کو لگا کر پریکٹس کر رہے تھے۔ جیسے ہی عبداللہ بن عمر کو دیکھا بھاگنے لگے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا عبداللہ بن عمر بہت سخت رویہ اختیار کریں گے، وہ بھاگنے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور جب دیکھا کہ یہ کیا ہے تو اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ کس نے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر لعنت فرمائی ہے جو زندہ جانوروں پر نشانے بازی کی مشق پریکٹس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو زندہ جانوروں پر نشانے کی پریکٹس کرتا ہے، اس کی مشق کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک گدھے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ جب وہ گدھے کے پاس سے گزرے تو اس کے چہرے پر داغا ہوا تھا، آنکھ سے کچھ پنچس مارے ہوئے تھے، آنکھ جلا کر نشانات بنائے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، جس شخص نے گدھے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کریں گا۔ جانوروں کے چہرے پر داغ لگانا آنکھ سے یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ ہاں، جانوروں کے جسم پر تاکہ جانور پہچانا جائے داغ لگانا، گرم اس سے ایک پنچ لگایا جیسے اس کے بال جل جاتے ہیں اور پرماننٹلی وہ مارک اس کے جسم پر باقی رہتا ہے، وہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ گھوڑوں کے اوپر داغ لگائے، لیکن جسم پر، لیکن چہرے پہ لگانے کے لیے آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو جانوروں کو زندہ کاٹ دینا، اعضا پریکٹس کرنا، تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، شکار کر رہے تو تڑپا تڑپا کر مارنا، یہ سب درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور زندہ جانوروں کو جو ہے چہرے پر داغنا یہ بالکل درست نہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی خلقت کو بدلنے والے پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، مطلب اللہ نے جس کو جیسا بنایا وہ اپنے آپ کو اگر چینج کرے اس پر بھی جو ہے لعنت ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملانے والی اور جس عورت کے بالوں میں پیوند کاری کی جائے دونوں پر لعنت کی ہے، اسی طرح گوندنے اور گندوانے والی پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ لعنت ان عورتوں پر جو چہرے کے بالوں کو اکھاڑے، بہوؤں کی خاص طور سے لعنت ان عورتوں پر جو گوندے اور گندوائے، ٹیٹوئنگ جو کرتے، پرماننٹ ٹیٹوز بناتے ہیں، لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے، لعنت ان عورتوں پر جو اپنی خوبصورتی کے لیے دانتوں میں گیپ کرنے کے لیے لکڑیاں اٹکائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوبصورتی کی علامت یہ تھی کہ دانتوں میں گیپس ہو، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیا کرتے، دور جہالت میں لوگ لکڑیاں آتی تھی وہ دانتوں میں اٹکاتے تھے، اس اٹکانے سے جب بچی بڑی ہوتی دانت میں گیپ ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے پاس بھی آج سے 25 سال پرانا فیشن کیا تھا، اگر کسی کے سامنے کے دانتوں میں گیپ ہو تو لوگ کیا بولتے تھے، کیا تقدیر ہے، گیپ ہونا تقدیر کی علامت تھی۔ آج فیشن کیا، پورے دانت ایک بالکل جمے ہوئے گول ہونا، سمجھ رہے، پہلے گیپ ہونا فیشن تھا، آج جمے ہوئے گول ہونا فیشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی اللہ نے جو خلقت بنائی ہے اس میں چینج کرنا یاد رکھیے یہ حرام ہے، تبدیلی لانا خلقت میں اللہ کی حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو مصنوعی بال
डुप्लीकेट हेयर्स लगाना हराम है, चाहे जुड़े की शक्ल में हो, चाहे अपने बालों के अंदर नकली बाल को अटैच कर दिया जाता है। मालूम आपको एक जरिया होता है, ऑपरेशन नहीं होता, छोटा मोटा एक इलाज होता है, नकली बाल लेते लगाए जाते हैं और गर्म एक आले से उसको दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बाल पिघल कर आपके बालों के साथ चिटक जाते हैं, कई जमाने तक 6 महीने साल 2 साल रहते हैं। और ये बहुत कॉमनली लोग करते हैं, औरतें की बाल कम है तो कर लूँ। याद रखिए, बाल नकली लगाना, जुड़ा लगाना, वीग लगाना औरत के लिए हराम है, वैसे मर्द के लिए भी है, लेकिन औरतें ज्यादातर खूबसूरती लिए करती है। वीग लगाना, नकली बाल लगाना तो मर्द के लिए भी हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत थी, वो अपनी एक बेटी को लाई जिसको एक बीमारी की वजह से उसके पूरे बाल चले गए थे, अल्लाह रहम करे, और वो गंजी हो गई थी, टखली हो गई थी वो बच्ची उसकी। वो आई कि अल्लाह के रसूल, मेरी बच्ची की शादी का मसला आके खड़ा हो गया, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी, इसके तो बाल चले गए बीमारी की वजह से, क्या मैं नकली बाल लगा लूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तू सब्र कर, तेरे लिए बेहतर है, नकली बाल लगाने की मैं इजाज़त नहीं दे सकता। समझ रहे आप? नकली बाल लगाना, नकली दांतों का लगाना, अगर असली दांत पीले है या टूट गए तो मेडिकल रीजन से एक अलग चीज है, लेकिन ब्यूटी रीजन हो, खूबसूरती अच्छे दिखा, दांत टूट गए हंसेंगे तो कैसे लगेंगे, तो मैं लगा लेता नकली दो। हाँ, मेडिकल रीजन हो सकता है कि मैं खा ही नहीं सक रहा हूँ उसके बगैर, तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर कोई पूछे माशाल्लाह आपके दांत तो बड़े अच्छे लगते, तो आपको बोलना पड़ेगा नकली है, सिर्फ खाने के लिए लगाता हूँ, छुपा नहीं सकते आप, क्योंकि वो एक समझे ना, आप धोखे में आ जाएंगे वरना कोई आदमी उसको देखकर। तो नकली बाल लगाना, बालों की रंगत को बदलना, भवों के बाल उखाड़ना तो बिल्कुल एकदम आम है। जो औरत भवों के बाल नहीं निकालती तो लोग उसको बोलते हैं, दूसरी औरत, अरे तुम तो बहुत ही पीछे दिख रहे दुनिया से, शौहर के लिए तो कर सकते ना बुनिए, फलां के लिए तो ऐसा हो सकता है ना। नहीं, भवों के बाल नहीं निकाले जा सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं समझता हूँ कोई अल्लाह की इताअत गुजार बंदी नबी की बद्दुआ और लानत की मुस्तहिक बनना नहीं चाहेंगी बालों को निकाल कर अपने। नहीं, मेरी भवें बहुत मोटी है, तो रहने देना, क्या हो रहा है, मसला क्या है उससे मोटी होने से? नहीं, वो पतली है तो खूबसूरत है, किसने बोला पतली खूबसूरत होती है? सवाल ये है। नहीं, वो खूबसूरती फलां हो रही है, बाल नहीं है तो फलां होती है, दाढ़ी ऐसी बढ़ जा रही तो फलां हो रहा है, फलां ऐसा होता, मैं ये कर रहा हूँ फलां। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने जैसा बनाया आपको सबसे अच्छा बनाया, आप चेंजेस के लिए जाएंगे, बहुत पछताएंगे अपनी जिंदगी में। जो लोग करते हैं ना उनकी जिंदगियां पड़ी, आप पछता के मर जाते हैं, इसलिए कि फिर अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। ऑपरेशन करा के ये चेंज और वो चेंज और फेस अपलिफ्टमेंट और ये अपलिफ्टमेंट और वो इन्हांसमेंट और वो क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। अल्लाह की खलकत में जिस्म अल्लाह ने जैसा बनाया, मेडिकल रीजंस के वजह से इलाज के तौर पर कोई काम जायज़ है, लेकिन इलाज से हटकर खूबसूरती की बुनियाद पर कि मैं अच्छा दिखूं, फिट दिखूं, फला दिखूं, बूढ़ा ना दिखूं, ये करना तब्दीलियां, यहाँ तक के बालों को काला करने आपने हराम करार दिया है। और बहुत सख्त गुनाह, याद रखिए, जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि हदीस में अल्फाज है जो बालों को काला करता है, खिजाब लगाता है, और कहा मेहंदी लगाया करो, यहूदियों से अलग दिखो, मेहंदियों को लगाया करो अपने वाइट बालों के ऊपर। समझ रहे आप? तो अल्लाह की खलकत जैसा अल्लाह ने बनाया, नो चेंजेस, ठीक है, चेंज मत कीजिए। मर्दों को भी बड़ा शौक रहता, मेरी बीवी हो तो फलां हो, ऐसी हो, ठीक है, और फिर तुम ये करो ना और वो करो ना, और बेचारियां कभी कभार मजबूर हो जाती है शौहर के लिए, और कभी कभार वो मजबूर नहीं रहती, वो शौहर खुद बोलता रहे मत करो, नहीं 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 हमको करना है, बाहर वाला पूछे तो नहीं, हमारे शौहर बोलते, और शौहर बोल रहा मत करो तो जा, तुमको क्या समझता है, वो औरतें इतनी सज के आती, अपन क्या पीछे है क्या, मैं क्या कम खूबसूरत है क्या, मेरे को पीछे रहने क्या है क्या, मैं भी उससे आगे बढ़ के बताती, उसने अगर बारीक बनाई तो मैं तो सिर्फ एक एक बाल की बहू बना के जाती थी, वो कल बताती उसको। ये सिस्टम चल रहा है। हालांकि हर आदमी को अल्लाह ने जैसा बनाया है, कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें अपनी माँ के पेट में जैसा चाहा बनाया है, और जब 40 दिन नुत्फे को माँ के पेट में थे, फरिश्ता आके उसको शक्ल लेता है, अल्लाह कैसी शक्ल दो, अल्लाह बोलता है ऐसा बना दे उसको, वो बना के चला जाता है। तो गोया जो कुछ मैं अपने साथ लाया हूँ, खद, बाल, शक्ल, कलर, आंखें, दांत, नाक, मुझ सब मेरा जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत यूनिक डिजाइन है मेरा अपना, ठीक है। अपने आप को खामोखा किससे मुआजना भी मत करे, वरना फिर अल्लाह की खलकत में चेंजेस हम शुरू कर देते हैं, उन्हें कितना खूबसूरत लग रहा ना, अपने को वैसा नहीं। हर आदमी अपने आप में सबसे खूबसूरत, अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया, याद रखिए, कोई बदसूरत नहीं होता है। ये इंसान के घटिया पैमाने हैं जो उसने बना लिए खूबसूरती और बदसूरती के। नहीं मेरे को गोरा होना है, गोरा खूबसूरत है ना, अल्लाह कोड़ दे दे तो नहीं, इतना गोरा नहीं होना, इतना गोरा नहीं। एक आदमी कोड़ कितना गोरा हो जाता है ना, नहीं 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 इतना गोरा नहीं, थोड़ा कम उससे, तो कोई तुम्हारी खूबसूरती के पैमाने हैं क्या फिर? और देखो वो कितना खूबसूरत है, नमक नहीं उसके चेहरे पे, इतना खूबसूरत फटा हुआ दूध बुलबुल, वो थोड़ी खूबसूरती है। मतलब गोरा भी होना तो उसमें भी शेड्स, समझ रहे आप? तो इंसान की खूबसूरती की कोई हद नहीं है। और याद रखिए हर इंसान खूबसूरत है, जो चीज आपके लिए खूबसूरती दूसरे के लिए हो सकता, मतलब उसके लिए वो खूबसूरती कुछ और है। और जो आप, जैसे कि आज एक पैमाना बन गया है, दुबला पतला मर्द दुबली पतली औरत हो तो खूबसूरत है,
ذرا سے موٹے ہو گئے تو آؤٹ آف شیپ، ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹا ہونا خوبصورتی تھی، دبلا ہونا نہیں تھی، موٹا ہونا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، وہ ایک مرتبہ کہے کہ میں وہاں نہیں آتا، وہ جگہ مجھے کو نہیں جانا ہے. تو ایک شخص جو کہ ہجڑا تھا روایت میں ہے، وہ آیا اور کہا ارے عبد الرحمن چلو وہاں، کیا عورتیں رہتی وہاں، جب چلتی ہیں تو آگے سے 2 بل پڑتے اور پیچھے سے 2 بل پڑتے ہیں. مطلب اتنی موٹی عورتیں کہ بل پڑتے ہیں. بل سمجھتے ہیں، ایکسس ہونے سے فیٹس انسان جو ہوتا ہے. تو اس زمانے میں تو آپ سب نے سن لیا ہو، سنتے کا اس کو ہکالو یہاں سے، اور ایسوں کو گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے کہ یہ خراب کر دیتے ہیں لوگ، نکالو اس کو گھر سے باہر. تو نکالنے لگا دیا. تو جب موٹاپا خوبصورتی کی علامت تھی، آج دبلا پن ہے. اچھا، کسی کے لیے اسٹریٹ ہیئرز خوبصورتی کی علامت ہے نا، سیدھے بال ہونا میری یہ خوبصورتی کی علامت ہے. تو اپنے الٹ کرلی ہیئرز کو سیدھے کرتے بیٹھے ہوئے، سیدھے ہونا. یورپ میں جائیں گے تو سب کے سیدھے بال ہوتے، بولتے کرلی ہیئرز بڑے خوبصورت ہوتے، وہ لگا لگا گرم گرم کرتے بیٹھے ہوئے کرلی ہیئرز ہونا. جس کے گول ہے وہ بولتا سیدھے ہونا، جس کو گول دیے گئے وہ بولتا سیدھے ہونا، جس کو سیدھے وہ بولتا گول ہونا. اب جس کے کالے والے بولتا بلونڈ ہیئرز، وہ گڑیا کے جیسے بال ہوتے ہیں نا، ارے کتنے اچھے لگتے ہیں بلونڈ ہیئرز. اور جس کے ویسے والے وہ دیکھ کے بولتے ارے میرے کو بلیک ہیئر چاہیے تھے، یہ زیادہ خوبصورت ہے نا. ہندوستان والوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی کی علامت ہے. کھڑی، اور کیا کھڑی ناک ہے ان کی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے. تو ٹھیک ہے، عربوں سے پوچھیے آپ کھڑی ناک، تو سب کی کھڑی ہے، اتنی کھڑی ہے کہ بولتے کھڑی نہیں. ان کو تھوڑی سی چپٹی دی کہ بولتے کیا خوبصورت ناک ہے اس کی، چونکہ ان کے پاس چپٹی ناک، چونکہ سب کی کھڑی ہوتی ہے، سب ایک دم کھڑی ناک ہے، تو ان کو تھوڑی سی پھیلتی ہوئی ناک رہی، بہت خوبصورت آدمی ہے، پھیلتی ہوئی ناک ہے اس کی ماشاءاللہ. سمجھ رہا. تو چینی لوگوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی ہے، چونکہ بیچاروں کو صرف سوراخ جیسے 2 دکھتے ناک کی جگہ. وہیں ہمارے عرب کے لیے پھیلی ہوئی ناک خوبصورتی ہے، چونکہ کھڑی اتنی ہوتی ہے کہ بالکل کروکٹ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اتنی کھڑی ناک رہتی ہے، تو اس کے لیے وہ خوبصورتی ہے. سمجھ رہے. امریکن کو جا کے پوچھے گوری، وہ گوری لڑکی کو مستانی بلیک ہونا چاہیے، وہ کالے عورتوں کی طرف متوجہ ہے. بلیکس کو بولیے تو بولتے ہاں وائٹ چاہیے مجھے. خوبصورتی کی پیمانہ نہیں ہے کوئی، وہ نظروں میں آپ جس چیز کو ہوتا. اور آج ہمارے میڈیا نے لیکن ہمیں جو چھلکا ہے وہ یہی ہے. یہ میڈیا کی دین ہے، گورا، لمبا، دبلا، 50 کے اندر ویٹ ہونا، ہائٹ اس سے زیادہ نہیں ہونا، فلاں ایسا ہونا، یہ میڈیا کی دین ہے. یہ سب فالتو باتیں. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا نا، سیٹسفائیڈ رہیے، مطمئن رہیے. اور اگر کوئی نقص لگتا ہے نا تو جنت میں انشاءاللہ پوری کسر نکال لیں گے، باقی پوری کسر نکال لیں گے. یہاں مت نکالو، اس لیے کہ یہاں کسر نکالنے پہ لعنت ہو جائیں گے، وہاں آپشنز باقی نہیں رہیں گے. وہاں کے آپشنز باقی رکھنا ہے. ہر انسان صحیح سالم، اس کی معذوری کمزوری سب نکل جائیں گی، اور اتنا خوبصورت ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ ہر انسان کو پھر سے جس طرح سے سبزی اگتی ہے نا ویسا لگائیں گا، پھر سے اگیں گے انسان، اور سب سے خوبصورت ہو جائیں گے. بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ جنتی لوگ جب بازار میں جائیں گے، جنت کے بازار ذرا مختلف ہوں گے دنیا کے بازار سے، اور وہاں مرد جائیں گے، عورتیں وہاں بھی نہیں جائیں گی. بازار اچھی چیز نہیں، کبھی کبھار جانا ٹھیک ہے بہرحال. تو جنتی جب بازار جائیں گے تو ایک ہوا چلیں گی اور دھول اڑ کے آئیں گی اور ان کے چہروں پہ لگیں گی، جس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خوبصورت بن جائیں گے. جب گھر واپس آئیں گے تو بیوی دیکھ کر کہیں گے اوہو خوبصورت ہوگا کہ تم تو بازار جا کے. یہاں کے بازار جا کے تو کالے پیلے کتنے کریمہ لگانا پڑتے ہیں گورا ہونے کے لیے. جنت کے بازار خوبصورت کر دیں گے، وہاں رحمت ہی رحمتیں، برکتیں ہیں. تو وہ کہیں گی. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ بیویوں کو جب تک شوہر باہر ہے ان کو بھی اس سے زیادہ خوبصورت بنا دیں گا. تو شوہر بھی کہیں گا تم کہاں کم خوبصورت بچے، تم تو میرے سے بھی اور زیادہ ہو گئے کھاتا گیا. تو جنت میں فل پرفیکشن کے ساتھ جو چاہیے وہ ملنے والا ہے. تو تھوڑے سے وقت کے لیے وہ بیوٹی کو مینٹین کرنے کے چکر میں جس کے نقصان اتنے ہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر کوئی بیوٹی فزیشین ہو اس سے پوچھیے ان کیمیکلز کے کیا نقصان، جو بالوں کو کالا کرتے ہیں، جو چہرے کو پتہ نہیں لگانے سے چہرے کی جھریاں آپ کی غائب ہو جاتی ہے، لیکن 1 سال میں 10 سال کے اتنا بڑا بنا دیتی ہو دوائیں آپ کو. تھوڑی دیر تو فٹ لگتا ہے، مجلس میں لوگ تعریف کرو ہو کیا آپ تو بالکل نظر نہیں آ رہی کہ بڑھاپے کی کوئی اثر آپ پر ہے. لیکن بعد میں کبھی ملو 5-6 مہینے بعد جب دعوت ملی، ارے تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا، ایسا لگ رہا ٹینشن سے ہو گیا. گھر جا کے جلدی ملنا شروع کرتا پھر وہ کچھ تو بھی. مت جائیے ان چکروں میں، نیچرل اللہ نے بنایا، سب سے اچھا آپ کو بنایا، بس رہیے. مصنوعی کچھ بھی تبدیلی لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت کے مستحق بنو. اسی طرح مرد و زن کا باہمی مشابہت اختیار کرنا، عورت اور مرد کا ایک دوسرے کے جیسا ہونا، یہ لعنتی عمل ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح ایسی عورتیں ملعون ہیں، لعنت کے مستحق ہیں جو مردوں جیسی چال ڈھال بنا لیتی ہے. ایک وقت یہ ہوا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک عورت کا ذکر آیا جو مردوں جیسا جوتا پہنتی تھی، شوز. تو آپ سب نے کہا کہ ایسی عورت لعنتی ہے جو مردوں جیسا جوتا پہنتی ہے. عورتوں کے جوتے الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں. شیپ سے آپ پہچان لیں گے کس کا کون سا ہے، نہیں پہن سکتے ہو.
تو عورت مرد جیسا نہ بنے، مرد عورت جیسا نہ کرے ورنہ لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عمل جس کے کرنے سے جو ہے لعنت ہوتی ہے، اس میں ایک عمل ہے حلالہ کرنا اور کروانا، یہ لعنتی عمل ہے۔ اب یہ حلالہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتے، تھوڑی سی مختصر سی بات بیان کر دیتا ہوں۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیوقوف مرد، بیوقوف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا، وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ سکا۔ ہمارا بیوقوف مرد جاتا ہے اپنی بیوی سے پانی نہیں بھری، طلاق طلاق طلاق، جا کیا کیا، طلاق طلاق طلاق۔ اب دینے کے بعد یاد آتا کل کون پانی بھریں گا، آج کے چکر میں کر دیا، ارے باپ غلط ہو گیا، مفتی صاحب مولوی صاحب کچھ تو بھی کرو، واپس لا کھینچ دو میرے کو، وہ بچے بھی ہے میرے کو اس سے، اور انہیں جتنا سنبھال کے لے کے چلتی کوئی نہیں لے کے چلتا، بول دیا ٹینشن میں آ کے۔ اس لیے بیوقوف کہا میرے بھائی اگر تیرے کو سیلف ڈیفenس میں کوئی ہتھیار دیا گیا تو کہیں بھی شوٹنگ کرے گا جا کر، کبھی مارے گا۔ پانی کیوں نہیں، کھانا کیوں نہیں بنا، نمک بہت ڈال دے رہی 3 دن سے، تو بال برابر نہیں جمے تیرے، گھر کی صفائی نہیں، جالے بہت دکھ رہے، جا تیرے کو پہلی طلاق جالے کی وجہ سے، جا دوسری طلاق کپڑے کی وجہ سے، جا تیسری طلاق امی کے پیر نہیں دبائی آج، پھر بعد میں یاد آتا اب کل سے کون کریں گا، نہیں بابا ہونا، مفتی صاحب عالم صاحب کچھ تو بھی کرو، حل نکالو۔ تو پھر حل نظر آتا ہے، لوگ بولتے ہیں زیادہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہم حل نکال دیتے ہیں۔ حل کیا ہے، آپ کی بیوی کا ایک کانٹریکٹ میرج ہوگا، ایک شادی کی جائیں گی جو پہلے سے طے شدہ ہوں گی کہ وہ نکاح ہوگا، نکاح کے بعد 2-5 دن وہ مرد جس سے شادی ہوگی اس کے ساتھ رہیں گا، اور یہ طے کیا جائے گا کہ 7 طرح کی وہ عمل کرے جو میاں بیوی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا۔ پھر اس کے 8 دن بعد یہ پہلا شوہر جا کے بولیں گے بھیا آپ چھوڑ دو اس کو، آپ تو وہ بولیں گا ٹھیک ہے جاؤ طلاق طلاق اور طلاق، پھر یہ اپنی بیوی کو واپس لا لیں گا اپنے نکاح میں۔ اس کو بولتے ہیں حلالہ۔ لیکن یہ حلالہ شرعی حلالہ نہیں، یہ مروجہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا حلالہ ہے۔ شریعت کا حلالہ کیا پہلے بتانا، شریعت کا حلالہ یہ ہے کہ ایک مرد شرعی وجوہات کی بنیاد پر اپنی بیوی کو ایک طلاق کہے، اور ایک طلاق کہہ کر چھوڑ دے، 3 حیض کے بعد وہ خود اس کے نکاح سے نکل جائیں گی۔ یہ طلاق احسن ہے، طلاق کا دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقہ منظور نہیں، چھوڑنے کا ارادہ یہ تو ایک طلاق دے، 1 مہینہ گزرنا دے، پھر دوسری طلاق دے، پھر 1 مہینہ گزرنے دے، پھر تیسری طلاق دے 1 مہینے کے بعد، یہ ہوئی مکمل طلاق۔ اب اس کے بعد واپس اگر آنا ہے نکاح میں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عورت بعد میں کسی سے شادی کر لے، اس سے طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے، پھر اس کے بعد اپنی عدت گزار لے تو پھر اس سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ یہ سب فیوچر کی باتیں، شادی کر لے، وہ مر جائے یا وہ چھوڑ دے، یہ ہے شریعت کا حلالہ، اور ہمارا حلالہ ایجاد کردہ ہے۔ آپ